السلام علیکم۔ ایک بادشاہ کی 7 بیٹیاں تھیں۔ ایک دن بادشاہ بہت خوش ہوتا ہے اور اپنی سب بیٹیوں کو بلا کر پوچھتا ہے کہ تم سے ایک سوال پوچھتا ہوں، اگر جواب اچھا لگا تو تمہارا من چاہا انعام دوں گا۔ سب ایک قطار میں کھڑی ہو جاؤ اور ایک ایک کر کے بتاؤ کہ تم کس کا دیا کھاتی ہو اور کس کا دیا پہنتی ہو۔ 7 میں سے 6 بیٹیوں نے کہا کہ ابا حضور، آپ کا دیا کھاتے ہیں اور آپ کا دیا ہی پہنتے ہیں، آپ ہی کی وجہ سے ہماری یہ شان و شوکت ہے۔ یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور سب کو ان کی من پسند چیزیں دے دیں۔ جب سب سے چھوٹی بیٹی کی باری آئی تو اس نے کہا کہ میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنی قسمت کا پہنتی ہوں، یہ میرا نصیب ہے۔ بادشاہ یہ سن کر آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا، اے کم بخت، تو نے میری ناشکری کی ہے، تجھے اس کی سزا ضرور ملے گی۔ شہزادی نے کہا، جو حکم ابا حضور۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اسے جنگل میں چھوڑ آؤ، میں بھی تو دیکھوں یہ میرے بغیر کیسے اللہ کا دیا کھاتی ہے اور اپنے نصیب کا پہنتی ہے۔ شہزادی سے تمام زیورات واپس لے لیے گئے اور خستہ حال کپڑوں میں ہی بغیر کسی ساز و سامان کے بادشاہ کے حکم کے مطابق جنگل میں چھوڑ دیا گیا۔ سب سپاہی شہزادی کو چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ شہزادی جنگل کو دیکھنے لگی، چاروں طرف درخت ہی درخت تھے اور دوپہر سے شام ہونے والی تھی کہ شہزادی نے سوچا کیوں نہ کچھ لکڑیاں جمع کر لوں تاکہ رات کو آگ جلاؤں کہ کوئی جانور پاس نہیں آئے گا اور رات بھی گزر جائے گی۔ شہزادی جنگل میں لکڑیاں ڈھونڈنے چل پڑی۔ اس کی نظر ایک جھونپڑی پر پڑی جہاں ایک بکری بندھی ہوئی تھی اور اندر سے کھانسی کی آواز آ رہی تھی۔ تو شہزادی بہت حیران ہوئی، اتنی ویران جگہ پر جھونپڑی ہوئی تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک بوڑھا آدمی چارپائی پر لیٹا ہوا ہے اور کھانستے کھانستے پانی پانی پکار رہا ہے۔ شہزادی ادھر ادھر دیکھتی ہے اور ایک کونے میں ایک پانی کا گھڑا پڑا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ گلاس میں پانی بھر کر اس بوڑھے ضعیف کو پلاتی ہے۔ اتنے میں بوڑھا ضعیف شہزادی سے پوچھتا ہے کہ بیٹی تم کون ہو اور اتنے بڑے جنگل میں تم اکیلی کیا کر رہی ہو؟ تب شہزادی اسے پورا قصہ بیان کرتی ہے کہ وہ یہاں تک کیسے پہنچی۔ بوڑھا ضعیف اسے جھونپڑی میں ہی رہنے کو بولتا ہے۔ بوڑھا ضعیف اسے بولتا ہے کہ میں شہر میں کام کرتا ہوں اور صبح شہر چلا جاؤں گا اور 8 دن کے بعد واپس آؤں گا۔ تم یہیں رہو اور جھونپڑی میں کھانے کا سامان ہے اور ندی بھی پاس ہی ہے، تم وہاں سے پانی کا گھڑا بھر لینا۔ صبح کو بوڑھا ضعیف شہر چلا جاتا ہے اور شہزادی یہاں جھونپڑی میں سب صفائی کر کے بکری کا دودھ نکالتی ہے، آدھا دودھ خود رکھ لیتی ہے اور آدھا باہر برتن میں ڈال کر کونے میں رکھ دیتی ہے کہ رات کو کوئی جانور بھوکا یا پیاسا ہوگا تو پی لے گا، اور خود اندر جا کر سو جاتی ہے۔ صبح سویرے جب شہزادی اٹھتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ دودھ کا برتن خالی ہے اور ایک لال پڑا ہوا ہے جو دیکھنے میں بہت ہی نایاب اور قیمتی معلوم ہوتا ہے، اور پاس ہی سانپ کے نشان بھی نظر آتے ہیں۔ جب شہزادی کو یاد آتا ہے کہ بچپن میں سنا تھا کہ جب کوئی سانپ خوش ہوتا ہے تو ایک ایسا لال اگلتا ہے جس کی قیمت ہیرے موتیوں سے بھی مہنگی ہوتی ہے۔ شہزادی بہت خوش ہوتی ہے اور دل میں سوچتی ہے کہ شاید سانپ بھوکا تھا اور دودھ پی کر خوش ہوا، یہ لال چھوڑ گیا۔ پھر وہ لال اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیتی ہے اور پھر اگلی رات شہزادی برتن میں دودھ رکھ دیتی ہے اور اگلی صبح جب دیکھتی ہے تو پھر ایک لال ہوتا ہے۔ ایسے ہی 7 دن گزر جاتے ہیں اور شہزادی کے پاس 7 لال جمع ہو جاتے ہیں اور اس دن بوڑھا ضعیف بھی واپس آ جاتا ہے۔ تب شہزادی اسے لال دکھاتی ہے اور سارا واقعہ بیان کرتی ہے اور بوڑھے ضعیف کو 3 لال دے دیتی ہے کہ آپ شہر جا کر یہ لال بیچ دو اور آتے ہوئے اپنے ساتھ محل بنانے والے مزدور بھی لے آنا۔ باقی 4 لال اپنے گلے میں مالا کے طور پر ڈال لیتی ہے اور کچھ ہی مہینوں میں جنگل میں عالی شان محل تیار ہو جاتا ہے جس میں بوڑھا ضعیف اور شہزادی رہنے لگے۔ ایسا خوبصورت محل جس میں ہر آرائش اور نوکر چاکر دنیا کی تمام نعمتیں موجود ہوتی ہیں۔ شہزادی جنگل میں لکڑی کی فیکٹری لگا دیتی ہے جس میں غریب کام کرتے ہیں اور ان کی روٹی بھی چلتی رہتی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے جنگل شہر نما بن جاتا ہے اور دور دور تک دھوم مچ جاتی ہے کہ شہزادی بہت ہی رحم دل ہے۔ یہ خبر بادشاہ تک پہنچ جاتی ہے تو بادشاہ کے دل میں اشتیاق پیدا ہوتا ہے کہ دیکھوں تو صحیح کہ کون سے ملک کی شہزادی ہے جس کی اتنی تعریف ہے۔ بادشاہ سپاہیوں کے ہاتھ پیغام بھیجتا ہے شہزادی سے ملنے کا۔ یہاں شہزادی کے سپاہی
جب شہزادی کو بتاتے ہیں تو شہزادی یہ حکم دیتی ہے کہ بادشاہ سلامت سے کہو ایک ہی شرط پر ہم ان سے ملیں گے کہ اگر وہ اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ آئیں۔ سپاہی جا کر بادشاہ کو پیغام دے دیتا ہے۔ ایک دن بادشاہ اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ محل میں آ جاتا ہے۔ شہزادی ان سے چہرے پر نقاب پہن کر ملتی ہے اور ان کے لیے 7 رنگ کے کھانے پیش کرتی ہے اور ہر کھانے کے ساتھ ہی اسی رنگ کا جوڑا اور زیورات پہن کر آتی ہے۔ محل کی شان و شوکت، خوبصورتی اور شہزادی کا انداز بادشاہ اور باقی تمام شہزادیوں کو حیران اور متاثر کر رہا تھا۔ آخر کار بادشاہ شہزادی سے کہہ ہی دیتا ہے کہ میری بیٹی کی جگہ ہو تم، اور میں بھی تمہارے کہنے پر اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ آیا ہوں، پھر ہم سے یہ پردہ کیسا؟ بہت اقرار پر شہزادی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ سب شہزادیاں آپس میں سرگوشی کرتی ہیں کہ اتنی تو تیار ہے، اتنے مہنگے زیورات پہنے ہوئے ہیں، اب اور کتنا تیار ہو کر آئے گی۔ اتنے میں کیا دیکھتی ہے کہ دور سے ایک خستہ حال کپڑوں میں کوئی آ رہا ہے، اور غور کرنے پر بادشاہ کو یاد آتا ہے کہ یہ تو ابھی تک زندہ ہے، میں تو سمجھا تھا کہ اسے جنگل کے جانور کھا گئے، اور جب میں نے اپنے سپاہیوں کو اس کی خبر لینے بھیجا تو تب انہوں نے ہی بتایا تھا کہ وہاں تو شہزادی کا کوئی نام و نشان نہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ بادشاہ خوشی سے جھوم اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ شہزادی کو بلاؤ، میں تمہیں شہزادی سے آزاد کروا کر لے جاؤں گا، اور چاہے وہ تمہاری قیمت میں میری ساری بادشاہت مانگ لے۔ یہ سنتے ہی کہتی ہے کہ نہیں ابا حضور، میں وہی شہزادی ہوں جو کہتی تھی کہ میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنے نصیب کا پہنتی ہوں۔ اس کا شکر ادا کرو۔ آج کے اس دور میں بچوں کی ایسی تربیت کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے۔ بچوں کی آخرت کی فکر بھی والدین کو ایسے ہی کرنی چاہیے جیسے اپنی فکر کرتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا خوبصورت پیغام ہمارے نوجوانوں کے لیے ہے، ہو سکے تو شیئر ضرور کریں۔ ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل پیارا اسلام کو سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر کریں پلیز۔